کہیں ڈو مور پھر تو نہیں ہوگا, پھر تو ڈو مور پہ ہمیں نہیں ناچنا پڑے گا. کیا پھر سے تو نہیں ہمیں ایک نئی وہ اس میں پڑیں گے ہم کہ جس میں جہاں سے واپسی نہ ہو سکے. صدر ٹرمپ خطے میں امریکی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستانی قیادت سے مل رہے ہیں. بھٹی صاحب, بہت ہم تنقید کرتے تھے کہ جی امریکہ نے منہ نہیں لگایا پاکستانی پرائم منسٹر کو, لفٹ نہیں کرائی. اب تو پاکستان کے پرائم منسٹر سے مل بھی گئے, بڑی خوش گپیاں بھی لگیں, اب پراپر ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے آج رات پاکستانی ٹائم مطابق 1:30 بجے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ شہباز شریف صاحب کا امپیکٹ بڑھتا ہوا پاکستانی پالیٹکس میں, یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اور انٹرنیشنلی بھی اس ملاقات کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کامران بھائی, کل جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے شروع کروں گا کہ شکریہ آپریشن بنیان المرصوص, شکریہ مارکہ حق, اور شکریہ پاک فضائیہ, پاک فوج, پاک نیوی اور فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ کہ جس کے بعد ہم خطے میں پھر سے ابھرے. یہ شہباز شریف صاحب, یہ نواز شریف صاحب, یہ سارے کے سارے یہیں موجود تھے, یہیں امریکہ بھی موجود تھا, یہیں دونوں لیڈرشپس بھی موجود تھیں. دیکھ لیا کیا ہوا, یہ جو کچھ ہوا یہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد ہوا. اب صورتحال کیا ہے کہ بلا شبہ پاکستان کو کھویا ہوا اس کا مقام مل رہا ہے. بلا شبہ پاکستان خطے کا اہم ملک ہے, اہم کھلاڑی بنتا جا رہا ہے. بلا شبہ پاکستان خطے کو لیڈ کرتا نظر آ رہا ہے, اور بلا شبہ پاکستان وہ وقت آ گیا کہ بیک وقت چین اور امریکہ کے قریب ہے, اور بلا شبہ پاکستان بیک وقت ایران اور سعودی عرب کے قریب ہے, اور بلا شبہ پاکستان خلیجی ممالک کا پارٹنر ہے. یعنی ہم مسکین نہیں ہیں, فقیر نہیں ہیں, اس وقت خلیجی ممالک میں پارٹنر ہیں, اور یہ وہاں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. بلا شبہ بھارت تنہا ہے اور پاکستان سب کا چہیتا ہے, مگر جیسا کہ کل بھی کہا تھا کہ یہ دنیا جذبات کی نہیں ہے, مفادات کی ہے. اب امریکی محکمہ خارجہ کا بڑا معنی خیز بیان آیا ہے کہ صدر ٹرمپ خطے میں امریکی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستانی قیادت سے مل رہے ہیں. اب یہ امریکی مفادات کیا ہیں, یہ بڑا اہم ہے. اور پھر معروف امریکی تجزیہ نگار مائیکل کوگل جو ساؤتھ ایشیا پر دسترس ہے جنہیں, وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی نسبت اس بار امریکہ کو پاکستان سے تعلقات میں حقیقی دلچسپی ہے. اب یہ حقیقی دلچسپی کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب چین کے خلاف ہیں, اب ہمارے لیے ایک پل صراط ہے. ٹرمپ صاحب بیگرام ایئر بیس پر افغان حکومت کے آمنے سامنے ہیں, ہمارے لیے وہ بڑا اہم ہے. ٹرمپ صاحب ایران پر نظر رکھے ہوئے ہیں, ہمارے لیے وہ بڑا اہم ہے. ٹرمپ صاحب اسرائیل کے ساتھ ہیں, ابراہیمی اکارڈ ہے, وہ اب یہ بھی بڑا اہم ہے آگے چل کر. اور یہ ذہنوں میں رہے کہ آج جو ٹرمپ صاحب ہم پر واری واری جا رہے ہیں, کل یہی ٹرمپ صاحب ہمیں دھوکے باز قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے پاکستان نے چیٹ کیا ہے ہم سے, 32 ارب ڈالر ہمارے کھا گیا ہے پاکستان. اور امریکہ ایسا ملک ہے کہ جو ایک وقت انہی افغان مجاہدین کو ہیرو کہا کرتا تھا, وائٹ ہاؤس میں بلا کر ڈنر کروایا کرتا تھا, اور پھر انہی کو انہوں نے دہشت گرد قرار دیا. تو یہ امریکی مفادات, اور وہ ٹرمپ صاحب جو صدر, جو غیر روایتی صدر, غیر روایتی سیاستدان, جو 2+2 کے =4 کے قائل, جو بزنس مین ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. بڑا اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن کیا ہم امریکی مفادات اور سعودی پارٹنر بن کر, ہم پہلے بھی کہا تھا کہ مکہ مدینہ کا دفاع کرنا اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے, اور سعودی عرب ہمارا آزمودہ دوست ہے, مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. لیکن ٹرمپ صاحب کا ساتھ, چین کا ساتھ, سعودی عرب کا پارٹنر, خلیجی ممالک کا پارٹنر, ہماری قیادت جو ہے یہ بڑی اہم ہے اس وقت اس پل صراط پر, اس تنی ہوئی رسی پر, اپنے مفادات کو آگے بڑھانا, اپنے مفادات کو پورا کرنا. کیا ابھی بھی 5 ارب ڈالر جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں سعودیہ کے 4% سود پر, جو ہم خرچ نہیں سکتے, کیا بات اس سے آگے بڑھے گی؟ کیا ہم سعودی عرب پر حملہ, ہم پر حملہ تصور ہوگا اور ہمارا قرضہ سعودی عرب پر قرضہ تصور ہوگا؟ کیا ہماری بے روزگاری, غربت, مہنگائی میں کمی آئے گی؟
کیا ہم جو دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے روز جوان شہید ہو رہے ہیں، اس دہشت گردی میں کوئی ہماری مدد کرے گا؟ کل کوئی مس ایڈونچر کر دے بھارت تو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کل کوئی ہم پہ مشکل وقت آئے تو امریکہ کیا کرے گا؟ اور امریکہ، چین اور سعودی عرب اور ایران میں ہم کیسے توازن قائم رکھ سکیں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ آج ایک بار پھر آپ کو وزیر یہ اعظم نہیں اور فیلڈ لگتا مارشل کہ صاحب مل رہے آپ کو ہیں۔ یہ نہیں لگتا بھٹی صاحب کہ بھارت کے اوپر بہت بڑی اب ذمہ داری آ گئی ہے کہ سعودی عرب بیچ میں آ گیا تو پاکستان پہ اٹیک کرنے سے پہلے وہ کئی دفعہ سوچے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بھائی جان، جتنی یہ بھارت پہ بوجھ ہے اتنا ہی یہ الائنس بنے گا اسرائیل بھارت کا، اتنا ہی الائنس بنے گا اسرائیل بھارت اور امریکہ کا۔ ٹرمپ صاحب کیا سمجھتے ہیں جو ہم نے سعودی عرب سے دفاعی ایگریمنٹ کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب کی اس پہ کیا ہے؟ وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں، اسے برا سمجھتے ہیں، یا اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے؟ یہ اس ملاقات کے بعد پتہ چلے گا۔ وہ چین کے ساتھ ہماری قربت کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس کے ملاقات کے بعد پتہ چلے گا۔ وہ دہشت گردی پر اور افغانستان اور ایران پر ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس ملاقات کے بعد پتہ چلے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے، ہم رائز کر رہے ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ کہیں ڈو مور پھر تو نہیں ہوگا، پھر تو ڈو مور پہ ہمیں نہیں ناچنا پڑے گا۔ کیا پھر سے تو نہیں ہمیں ایک نئی وہ اس میں پڑیں گے ہم کہ جس میں جہاں سے واپسی نہ ہو سکے؟ تو جہاں بہت بڑی خوشی کی بات ہے وہاں بہت بڑی رسپانسبلٹی اور بہت بڑا امتحان ہے۔ زبیر صاحب آپ کریں، پھر میں عامر صاحب سے پوچھنا ہے۔ جی زبیر صاحب۔ نہیں، عامر صاحب سے آپ پوچھ لیں، مطلب مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں۔ بتائیں آپ بات کر لیں۔ مطلب میں یہ جو اچھا بھٹی صاحب نے جو ابھی بات کی نا کہ رائز کر رہے ہیں فورن پالیسی فرنٹ پر، ہم بالکل رائز کرتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن اکنامک فرنٹ پر ہم رائز نہیں کر رہے بھٹی صاحب، ہم بہت تنزلی کا شکار ہیں۔ ابھی کل یا پرسوں ہی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، اور اس میں اگر آپ پڑھ لیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ 7% غربت میں کامران شاہد اضافہ ہوا ہے۔ 7% کا مطلب یہ ہے کہ 1,75,00,000 مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دی گئے۔ اس رپورٹ میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جو مڈل کلاس ہے وہ کتنی مشکل میں ہے۔ پچھلے 3 سال میں 60% ان کی جو قوت خرید ہے اس میں کمی آئی ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے پاکستان کا 24%۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے معروضی حالات کا کوئی تعلق نہیں، جو پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ اگر فتویٰ بٹور بھی رہا ہے تو غربت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ اصل آپ کا کامران سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر کون ہے یار خدا کے لیے؟ پاکستان کے عوام ہے نا۔ پاکستان کے عوام اگر جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اس کو آپ کہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ بڑی زبردست ہینڈ شیک ہوا ہے، تو کہے گا بھائی ایکسکیوز می، مجھے آپ 2 وقت کی روٹی دے دیں اور میرے بچے کو سکول بھیج دیں، اور میرا جو بچہ سٹنٹڈ ہے اس کو آپ ٹھیک کر دیں۔ یہ ہے میری پریورٹی، اور یہی پریورٹی ہمارے حکمرانوں کی بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ میں بار بار یہ ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہم اس سب سے امپورٹنٹ چیز کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور باقی سب چیزوں کو ہم آگے لے کے آ جاتے ہیں کہ جس میں عام آدمی کا، اور عام آدمی اس وقت صرف وہ غریب نہیں ہے، مڈل کلاس بھی ہے۔ اور ایک جو سب سے اہم بات ہے نا کامران اس رپورٹ میں، کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، یہ غربت کو ختم نہیں کرنے کے لیے ہے، یہ غربت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ دس از دا موسٹ الارمنگ۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ڈیفنس پیکٹ سے ہمیں کوئی غربت کے معاملے فائدہ ہونے والا نہیں، یا ٹرمپ سے ملاقات؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، مجھے جب تک پتہ نہیں چلے گا تو میں کیسے کہہ سکوں گا؟ ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی ہے۔ اور پلیز پلیز ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں باہر سے ہمارے پاس امداد آ جائے گی، یہ ہم نے 70 سال سے نسخہ آزمایا ہے، امداد آئی بھی ہے، لیکن جب یہ ویسے ہی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں یا نیبرز پر ڈیپینڈ کروں کہ وہ مجھے پیسے دیں، جب تک میں اپنے آپ کو سیٹل نہیں کروں گا، جب میں خود نہیں کمانا شروع کروں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، صاف پینے کے پانی کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، دیٹ از دا کی تھنگ۔ رائٹ۔